بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اصلاح کے بجائے بگاڑ ہی بگاڑ آ رہا ہے۔ جتنی کوشش کی جاتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، لیکن معاشرہ بگڑتے ہی چلا جا رہا ہے۔ غور کر کے دیکھیں تو آپ اس بات پہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک ہی بات کئی طریقوں سے کہی جا سکتی ہے، کوئی نہ مانے، بضد ہو تو اور بات ہے، وگرنہ حقیقت یہ ہے دنیا میں جتنے بھی فساد پائے جاتے ہیں سب کا سب انداز بیان کی نوعیت کا پیدا کرتا ہے۔ ایک ہی بات شائستہ انداز سے بیان کی جائے تو خوشگوار اثر چھوڑتی ہے، اور اگر اسی بات کو بے ڈھنگے انداز سے کہا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے معاملات ہاتھا پائی اور مار کٹائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی الفاظ کو کس طرح برتتا ہے اور اپنی بات کس طریقے سے بیان کرتا ہے، اسی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر سوچے سمجھے بغیر بولنا جاری رکھا جائے تو اچھی خاصی بات بھی برے سے اور ناپسندیدہ نتائج پیدا کر کے دم لیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ کبھی کبھی الفاظ کا انتخاب معاملات کا کچھ نہ کچھ بنا دیتا ہے؟ مثلاً کوئی کہتا ہے آپ کے والد صاحب آ رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے تیرا باپ آ رہا ہے، تو فرق کوئی بھی محسوس کر سکتے ہیں؟ بات ایک ہی ہے، مگر پہلے جملے میں پوری تہذیب بول رہی ہے، جبکہ دوسرے جملے میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی لٹھ مار رہا ہے۔ کسی بھی معاملے کو بیان کرتے وقت احتیاط نہ برتنے سے اور الفاظ کے انتخاب میں دانستہ یا نادانستہ ڈنڈی مارنے سے وہی فرق پیدا ہوتا ہے جو آپ کے والد یا تیرا باپ کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ گفتگو کا انداز محفل کا رنگ دیکھ کے اختیار کیا جاتا ہے۔ جہاں سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوں وہاں سنبھل کر بولنا پڑتا ہے۔ ایسے میں الفاظ کا انتخاب غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کسی کو آپ کے بارے میں کوئی ٹھوس اندازہ قائم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ آپ کے طرز گفتگو کا جائزہ لے گا، آپ کو آپ کے الفاظ کے آئینے اور تناظم میں پرکھے گا، اور اس کے بعد ہی وہ آپ کے مجموعی مزاج یا رویے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں آ سکے گا۔ ہم یومیہ گفتگو میں ایسا بہت کچھ بول جاتے ہیں جو معاملات کو خراب کرتا ہے۔ کبھی ہم جذباتیت سے مغلوب ہو کر کسی کو سخت سست سنا دیتے ہیں جبکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے ہی نہیں اور نہ گنجائش ہوتی۔ اس کا نتیجہ صرف خرابی ہے اور کیا ہے؟ روزمرہ کی گفتگو میں ہماری زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو ہی جاتے ہیں جو کسی کے نظر میں پسندیدہ نہیں ہوتے، اور خود ہم بھی بعد میں غور کرتے ہیں تو اپنی حماقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، گفتگو کے دوران جذبات کو ایک طرف رکھ کر معقولیت کا دامن تھامی رکھیے تو ناپسندیدہ الفاظ اور لہجے سے بچا جا سکتا ہے۔ محض طیش میں آ کر کچھ بھی بول دینا موقف بیان کرنا نہیں ہوتا، یہ تو جو ہلاک کا شغف ہوتا ہے۔ عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ انسان جب بھی لب کشائی کرے، لب کشا ہو، تو پہلے طے کر کے بولے کہ میں نے بولنا کیا ہے اور کس طرح بولنا ہے۔ آپ نے نہیں سنا، بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بات کرنے سے پہلے سوچو، پھر اس بات کو زبان پہ رکھ کے تولو اور پھر بولو۔ جو بندہ سوچتا ہے پھر زبان پہ تولتا ہے اور پھر بولتا ہے، اس سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ محض الفاظ ادا کر دینے کو بیان یا حسن بیان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، پھر بولنے اور اچھا بولنے کی بحث کیوں ہے؟ کیا ہم اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے؟ الفاظ ہی شخصیت کے رخ کا تعین کرتے ہیں۔ ہم گفتگو بغور سن کر الفاظ کے انتخاب کا تجزیہ کر کے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کوئی کتنے پانی میں ہے اور اس کا مجموعی مزاج کیا ہے۔ ہم جو کچھ سوچتے اور کہتے ہیں وہ سب کا سب نیا نہیں ہوتا،
بہت سے پرانے خیالات کو نئے انداز میں پیش کر کے لوگ تاج سمیٹتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ صرف بیان کا فرق ہے۔ کسی بھی شعبے کا علم الفاظ ہی کی مدد سے بیان ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اچھی تحقیق کی ہو مگر بیان کرنے کی مہارت کا حامل نہ ہو تو لوگ اس کا موقف آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی بات ڈھنگ سے بیان کرے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی کی خدمت حاصل کرے، اپنی بات اسے سمجھائے، وہ اس بات کو ڈھنگ سے بیان کرے تاکہ پڑھنے والوں کو تحقیق کا اندازہ ہو، اس سے جو موقف ہے اسے واقفیت ہو۔ کسی بھی طالب علم کی ساری محنت اور مہارت اور رجحان کا اندازہ ممتحن یعنی امتحانی کاپی چیک کرنے والے کو کس طور پر ہو سکتا ہے؟ جو کچھ لکھا گیا ہے نا، اسی کا جائزہ لینے سے وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو کسی بھی طالب علم کو جتنے بھی مارکس ملتے ہیں، نمبر ملتے ہیں، امتحانی کاپی میں درج مواد کی بنیاد پہ ملتے ہیں۔ اگر مواد ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہو تو زیادہ نمبر ملتے ہیں۔ کوئی معقول بات بے ڈھنگے انداز سے بیان کی گئی ہو تو ممتحن زیادہ نمبر دینے سے خود کو معذور پاتا ہے، اور اگر اسے اندازہ ہو جائے کہ طالب علم نفس مضمون کو سمجھنے میں کامیاب ہو چکا ہے، تب بھی وہ کاپی میں بات کو ڈھنگ سے بیان نہ کیے جانے کی صورت میں زیادہ نمبر نہیں دے سکتا۔ تو یاد رکھیں، روزمرہ گفتگو کس طور پر کرنی ہے، کوئی بھی نقطہ نظر مؤثر طور پر کس طرح بیان کرنا ہے، یہ سب کچھ سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے۔ جن گھرانوں میں زبان و بیان کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے، ان میں بچوں کو گفتگو کے آداب سکھائے جاتے ہیں، اور یہ تربیت ہی ان کی زندگی کو سنوارنے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، اس کے اندر فساد کم ہو، ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر عمدہ اور بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے گفتگو کریں، عمدہ اور بہترین الفاظ میں بچوں کو بلائیں۔ طرز گفتگو عمدہ ہوگا، الفاظ کا چناؤ بہتر ہوگا تو انشاءاللہ ہماری محبت پھیلے گی اور ہمارا پیغام محبت ہوگا، اور دنیا ہماری بات کو سنے گی اور ہمارا معاشرہ سدھرے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں معاشرے کو عمدہ اور بہترین طرز پہ لا کے اس کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔